علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، وراثت کے حوالے سے آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ وراثت انسان کی زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا اس دنیا سے جب پردہ ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ورثہ میں وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت کبھی بھی انسان کی زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، انسان کے مر جانے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اولاد اپنے والدین کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ وراثت کو تقسیم کریں، والدین کو جب کہتی ہے اولاد، والد صاحب پر خاص طور پر، تو اس قسم کا دباؤ ڈالنا اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرنا چاہے اپنے اولاد کے مابین، تو اس کے لیے شرعی طور پہ یہ حکم ہے اور اصول ہے کہ اپنی تمام اولاد کے درمیان وہ برابر تقسیم کرے۔ اپنے کسی بیٹے کو نواز دے اور کسی بیٹے کو محروم کر دے، کسی بیٹی کو نواز دے اور کسی بیٹی کو محروم کر دے، یا بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو محروم کر دے، تو شرعی طور پر اس کو ظلم سمجھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدین، انہوں نے جب اپنے بیٹے یعنی حضرت نعمان کو کچھ دینا چاہا اور اس پر گواہ بنانا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گواہ بنایا۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کیا نعمان کے علاوہ آپ نے اپنی دیگر اولاد کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا نعمان کو دیا ہے، تو حضرت نعمان کے جو والدین ہیں وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اوروں کو اتنا حصہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تو پھر میں اس ظلم پر گواہ بننا پسند نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کسی اولاد کو دے دے اور اپنی کسی اولاد کو نہ دے، کسی کو نواز دے اور کسی کو محروم کر دے، تو اس قسم کا معاملہ کرنا شریعت میں معیوب ہے، ظلم سمجھا جائے گا۔ تو وراثت ہمیشہ انسان کی زندگی کے یعنی وفات کے بعد ہی تقسیم ہوگی، زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں تقسیم ہوگی تو وہ ہبہ کہلائے گی، اور ہبہ کے الگ احکامات ہیں جن میں سے ایک حکم میں نے بیان کر دیا ہے۔ جب بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے اکثر اس دنیا سے جانے والے لوگ پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو پیچھے چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے تو اس کے متعلق شریعت کے احکامات کو سمجھنا کہ اس کو کس انداز میں تقسیم کیا جائے، یہ پیچھے ورثاء پر فرض ہے۔ اب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے، چھوڑے ہوئے مال پر پھر اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر قتل و قتال تک نوبت نہ بھی آئے اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دلوں میں کدورتیں آ جاتی ہیں، تھانہ کچہریوں تک معاملہ چلا جاتا ہے اور رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور رشتہ داریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا اس کا جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کسی دوسرے کا حصہ دبا لینے سے ساری زندگی حرام کھاتا رہتا ہے، اور پھر اولاد کے اندر بھی حرام چلتا رہتا ہے، اور پھر نسل در نسل حرام چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نکاح، پردہ، وراثت، طلاق اور پردہ، یہ تین مسائل قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج وراثت کے مسائل یا تو علماء کو پتہ ہوتے ہیں یا ان کے علاوہ وکلاء کو پتہ ہوتے ہیں۔ علماء اور وکلاء کے علاوہ کسی کو بھی وراثت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ چند ایک چیزیں پتہ ہوتی ہیں، مثلا مرد کو پورا حصہ ملے گا اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا، صرف ایک دو مسائل پتہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثریت مسائل کی 99% مسائل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے۔ تو ان دو حضرات سے بھی بہت کم لوگ مسائل آ کے پوچھتے ہیں، نہ علماء سے لوگ آگے مسائل پوچھتے ہیں۔ اس لیے علماء کو بھی وراثت کے سارے مسائل ان کے ذہن میں موجود نہیں ہوتے، ان کو بھی پھر کتاب دیکھنی پڑتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ اور مسائل تو پوچھتے ہیں، پاکی ناپاکی کا پوچھ لیا یا نماز روزے کا پوچھ لیا، لیکن وراثت کا مسئلہ وہ نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے علماء کرام بھی بعض اوقات مسائل ان کے ذہن سے اتر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وکلاء کا بھی سلسلہ ہے۔ وکلاء کو بھی پھر جب آگے کیس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی معاملہ کھلتا ہے۔ برکیف وکلاء اور علماء کے علاوہ بھی ان معاملات کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ وراثت کی تقسیم شرعی طور پہ نہ کرنا یہ کافرانہ حرکت ہے، اور اگر تقسیم کر دیا جائے اور کسی کو زیادہ دے دیا جائے، کسی کو تھوڑا دے دیا جائے، تو اس کو جو شریعت میں ناجائز ہے،
اس کو یہودانہ حرکت کہیں گے ہم، کیونکہ یہودیوں کا یہ عمل تھا کہ بڑے بیٹے کو دے دیتے تھے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی، سارے لڑکوں کو مل جاتی، اسی طرح عرب کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جو بڑا لڑکا ہوتا، یعنی جو جنگ کرنے والا لڑکا ہوتا، جو لڑائی میں جانے کے قابل ہوتا، وراثت اس کو ملتی۔ آج بھی عیسائیت کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر وصیت چلتی ہے۔ ہر شخص مرنے سے پہلے وصیت کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ برکیف ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو وراثت کو تقسیم کرنا پیچھے ورثاء پر لازمی ہوتا ہے۔ وراثت اگر تقسیم نہ کی جائے گی تو اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے حرام، 85% حرام پھیلا ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑا حصہ وراثت کو شرعی طور پہ تقسیم نہ کرنا ہے۔ جب کوئی بہن وراثت کا تقاضا کرتی ہے تو لوگ اس کو عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، حالانکہ شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو اپنی بہنوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں بہنوں کو، لڑکیوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بھائی سے حصہ مانگ رہے ہو، حالانکہ شرم اس بھائی کو آنی چاہیے جو بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ عار دلاتے ہیں لڑکیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو عار دلاتے ہیں کہ وہ کہیں اپنا حصہ نہ مانگے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر لڑکیوں کو دھمکی دی جاتی ہے بھی تمہیں بھائی چاہیے یا جائیداد میں حصہ چاہیے، پیسے چاہیے وراثت کے ہیں، تو بیچاری وہ کیا کرے گی؟ وہ تو یہی آگے سے منت کرے گی کہ مجھ سے میرے والدین کے گھر کی یادیں مت چھینو، ٹھیک ہے تم اپنا حصہ نہ دو، ایسے ہی ہے، لیکن دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ دھمکی دینے والے بھی یہ بھی غیرت والے نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی بغیرت ہی کہلائیں گے، صحیح، اور حرام کھانے والے کہلائیں گے۔ اسی طرح یتیموں کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے اور اس پہ ایصال ثواب کی دیگیں پکائی جا رہی ہوتی ہیں مختلف، تو اس طرح یتیموں کے مال پر دیگیں پکانا اور ایصال ثواب کرنا، جمراتیں 40 میں، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں حرام کے درجے اس میں زمرے میں آ جاتی ہیں، کہ نابالغ بچوں کی وراثت کو اس انداز میں اڑا دینا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کو جو جہیز میں مال دیا جاتا ہے، سامان دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جہیز کا جو مال ہم دے رہے ہیں یہی وراثت ہے، حالانکہ پوری دنیا کا جہیز دے دینے سے بھی وراثت ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تھوڑے سے سامان دینے کو بھی جہیز کہتے ہیں اور ٹرکوں پہ ٹرک دے دینے کو بھی جہیز کہتے ہیں، جبکہ وراثت کا جو چیز ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، اسلام ہمیں جہیز سے روکتا ہے اور وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وراثت کو دبا لیتے ہیں، یعنی اسلام جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ ہم دبا رہے ہیں، اور جو چیز اسلام جس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، یعنی جہیز دینے سے روکتا ہے، اس لیے روکنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا اسلام کے اندر اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں نکاح ہوا، اس موقع پر جو سامان دیا گیا ہے اس کی بھی بہت ساری توجیحات ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی اسلام کے اندر جہیز کا لین دین ثابت نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ نکاح کو سادہ رکھا جائے، کم سے کم خرچے میں نکاح ہو جانا چاہیے، یہ اسلام کا مزاج ہے، اس پر ہم نہیں آتے۔ جہیز کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بچیاں بغیر نکاح کے اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، اور شادیوں کے بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں، جس سے پھر آج کل کی نئی جنریشن وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہے۔ تو جہیز جس کا اسلام نے حکم نہیں دیا وہ ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے نکاح جیسے مبارک رشتے کے اندر بلا وجہ تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولادیں ہماری خراب ہوتی ہیں، تو اس سے ہم نہیں رکتے، جہیز دینے سے ہم نہیں رکتے۔ جو وراثت جو شرعی طور پر فرض ہے اس سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض جگہوں پر عورتوں کو سونا چاندی دے کر جو زیورات دیے جاتے ہیں، دے دلا کر کچھ نقدی وغیرہ ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو وراثت سے حصہ دے دیا، حالانکہ اس طرح بھی وراثت ادا نہیں ہوتی۔ انسان کی وفات کے بعد تمام مال اسباب ان کو ایک کاغذ پہ لکھیں، ہر چیز کو نوٹ کریں، اس کے بعد پھر کسی قریبی عالم سے، مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھیں، اور پھر وہ جو مسئلہ بتائے اس کی روشنی میں اپنے مال کو تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حرام سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔